یہ باقی تو پروگرام تقریباً بڑے لوگوں کے لیے ہو جائے گا، میرے مخاطب خاص طور پہ چھوٹے بچے ہیں اور تھوڑے سے وقت میں آپ لوگوں کے ساتھ میں دو تین چیزیں شیئر کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جی پاکستان کیوں بنا، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے، اور دوسرا پاکستان کیسے بنا، اور تیسرا کہ اب ہم نے اس کو بہتر بنانے کے لیے، آگے لے جانے کے لیے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پتہ ہے جی پاکستان بنا کیوں تھا؟ پتہ ہے نہیں پتہ؟ اچھا، تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو۔ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یا 150 سال پہلے یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریز یہاں پہ حکومت کیا کرتے تھے، اور سب سے زیادہ یہاں پہ جو بڑی آبادی ہے وہ تب ہوا کرتی تھی ہندوؤں کی، اور تقریباً اگر آپ کو میں اندازہ بتا سکوں تو 5 جو ہے وہ ہندو تھے اور 1 مسلمان تھا۔ پرسنٹیج آبادی کی تقریباً یہ تھی، اور مسلمانوں نے 1857 میں اپنی آزادی کے لیے، مسلمانوں نے، ہندو بھی تھے، ان سب نے مل کے جنگ لڑی انگریز کے خلاف، تاکہ ہم انگریز کی جو زبردستی کی حکومت ہے اس سے ہم لوگ جان چھڑا سکیں، اور اپنے ملک میں، ہندوستان میں، پہلے یہاں پہ ہندوستان اور مسلمان رہ رہے تھے، تاکہ ہم لوگ اپنے ملک میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر اور ہندوؤں کے اوپر، جتنے یہاں کے رہنے والے لوگ تھے، ان کے اوپر جو انگریز تھے وہ ظلم کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے ظلم کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ تو مجھے یاد آ گیا، اس طرح تھا کہ مسلمان کسی جیل کے باہر مظاہرہ کر رہے تھے، غالباً کشمیر میں، تو وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب نماز کا وقت ہو گیا تو مسلمانوں نے نماز کے لیے اذان دینی چاہیے، تو جو ہی پہلا شخص آیا اس نے اللہ اکبر کہا، تو انگریزوں کی طرف سے آرڈر تھا کہ ان کو گولی مار دو، تو انہوں نے گولی مار دی۔ لیکن وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جس طرح ہم سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے اللہ اکبر کہا، اس کو بھی گولی مار دی۔ لیکن اب اس سے جو اگلا شخص تھا اس نے بھی اذان آگے دینی جاری رکھی، ہر کسی کو وہ گولی مارتے رہے، اور اسی طریقے سے کافی لوگوں کو گولی مار کے شہید کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے اپنی اذان پوری کی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے، اپنی جان قربان کر کے اپنی آزادی کے لیے کوشش کی۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چونکہ ہندو زیادہ تھے تو مسلمانوں کو نوکریوں میں بھی ان کا حصہ نہیں تھا، باقی بھی ان کے حقوق پورے نہیں کیے جاتے تھے، اور ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے جو رہنما تھے، آپ بچوں سے ایک چھوٹا سا سوال بھی ہے میرا، کہ سب سے پہلے پاکستان کا تصور یا پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ جس کو پتہ ہے ہاتھ کھڑا کر دے۔ قائد اعظم۔ پاکستان کا خواب کس نے دیکھا تھا؟ اگلا بچہ بتایا، آپ بتاؤ۔ ہاں، علامہ اقبال۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، ہیں بھی ہیں ابھی بھی، مطلب ان کا شاعری اور کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں برصغیر میں، ان سب کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے، جہاں پہ مسلمان اپنی مرضی کے ساتھ اور اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ لہذا اس مقصد کے لیے اس وقت مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی، اور مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے کوشش کی کہ ہم سارے مل کے ایک علیحدہ وطن کے قیام کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے سارے مسلمانوں نے مل کے سن 1940 میں 23 مارچ کو ایک قرارداد منظور کی، جس میں تمام مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا علیحدہ ملک حاصل کریں گے۔ اور اس وقت میں سارے مسلمانوں کا ایک نعرہ تھا، جو میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو صرف پتہ لگ جائے۔ اس وقت سارے مسلمانوں کا نعرہ تھا، لے کے رہیں گے پاکستان اور بن کے رہے گا پاکستان۔ تو سارے مسلمانوں نے مل کے کوشش کی، اور پھر خاص طور پہ جس طرح بھی ایک چھوٹے بچے نے بتایا، ساتھ میں ہمارے ایک بڑے رہنما تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور انہوں نے بھی کوشش کی، سارے مسلمانوں نے مل کر ایک ہو کر ایک قوم کی طرح کوشش کی، اور پھر آخر کار انگریز اس چیز پر مجبور ہو گیا
کہ اب ہم مسلمانوں کو ان کا علیحدہ وطن دے دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے کیونکہ وہاں پہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو بہت قسم کے مسائل تھے. آزادی سے اپنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. اکثر اوقات اس طرح ہوتا تھا بعض اوقات کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، باہر ہندو آ کے شور شرابہ کرتے تھے، یا مسلمانوں نے گائے کو ذبح کرنا ہوتا ہے، جب وہ ذبح کرتے تھے تو ہندوؤں کی طرف سے لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی. تو ان مختلف وجوہات مسائل کی بنیاد پر انہوں نے علیحدہ وطن حاصل کرنے کے لیے کوشش کی. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، سارے بچے دھیان سے سنیں، کہ جس وقت پاکستان بنا تو جو لوگ آج کل جس کو ہندوستان کہتے ہیں، جو لوگ وہاں پہ اس وقت رہ رہے تھے تو وہ سارے لوگ اکثر ادھر آ گئے، اور یہاں سے جو ہندو تھے اکثریت ہندو یا سکھ وغیرہ وہ وہاں پہ چلے گئے. لیکن پیارے بچوں، آپ کی معلومات کے لیے یہ میں بتانا چاہتا ہوں اگر کسی کو نہیں پتہ، کہ اس وقت جب ہندوستان سے لوگ مسلمان ہجرت کر کے آئے اس وقت پاکستان، یہ دنیا کی ایک سب سے بڑی ہجرت تھی کہ جو لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی. اور اس ہجرت کے دوران اس وقت اس طرح کا اچھا سا بسوں کا سسٹم نہیں تھا. اس وقت میں یہ تھا کہ زیادہ تر لوگ کوئی پیدل سفر کرتے تھے، کوئی ریل گاڑی میں سفر کرتے تھے. اور جس دن پاکستان بنا اس دن ایک ریل گاڑی ہندوستان سے پاکستان آ رہی تھی، لیکن راستے میں ہندوؤں نے اس ریل گاڑی کے سامنے جس طرح لکڑی کے بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں نا، وہ رکھ کے اس کو روکا، اور پھر اس ریل گاڑی کے اندر جتنے بھی مسلمان ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے، جتنے بھی مسلمان، چاہے اس میں بچے بھی تھے چھوٹے چھوٹے آپ لوگوں کی طرح، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں مرد بھی تھے، مختلف لوگ تھے، انہوں نے اس گاڑی کو روک کے اس کے اوپر حملہ کیا، اور جتنے بھی لوگ اس میں تھے سب کے سب لوگوں کو شہید کر دیا گیا. اور جب وہ گاڑی پہنچی یہاں پہ لاہور، جب ان لوگوں کا استقبال کرنے کے لیے پاکستان والے آئے تو اس گاڑی میں صرف اور صرف لاشیں تھیں. تو میرے پیارے بچوں اور میرے بھائیوں، آج 14 اگست 1947 14 اگست کا دن ہے. 1947 کو بہت زیادہ قربانیاں دے کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد وطن تو دے دیا. اور ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اسی سے ریلیٹڈ، کہ اس ملک کو لائے کس طرح جی، طوفان سے لائے ہیں ہم کشتی نکال کر، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر. تو ملک تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دیں ان قربانیوں کا ہم کس طریقے سے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، کہ اپنے ملک کا خیال رکھیں. اور جس طرح ابھی خالد بھائی نے بھی بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. تو اس وقت بھی ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، چھوٹوں کی بھی اور بڑوں کی بھی، کہ اس ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کے لیے سارے مل کے کوشش کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو ہم پورا کریں. اسی میں ہم سب کا بھی فائدہ ہے، اسی میں ہمارے پاکستان والوں کا بھی فائدہ ہے، اور اس میں یہ سارے مسلمانوں کے لیے اور ساری دنیا کے لیے یہ بہت زیادہ بہتر ہوگا اگر اس ملک میں اسلام کا نظام نافذ ہو جائے. تو جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا. بہت شکریہ. تھینک یو.